ان کی اصحاب فیل پر مدد فرمائی گئی، انہوں نے لوگوں سے 7 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، ان کے حق میں قرآن مجید کی سورت نازل ہوئی اور ان کے سوا کسی کو لإلاف قریش نہیں کہا گیا۔ اس خاندان کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ناظرین کرام بعض خصوصی امتیازات سے نوازا گیا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ انہی کی وجہ سے مکہ آباد ہوا، اور آپ کو یہ بھی خبر ہے کہ انہی کی وجہ سے چاہ زمزم برآمد ہوا، حج کعبہ کی عبادت کا آغاز ہوا، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی سنت جاری ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کے ارد گرد آباد ہونا پسند فرمایا، کیونکہ یہ اللہ کی مشیت تھی، اور وہ آپ کعبے کے ارد گرد ہی آباد ہوئے۔ بلکہ کعبے کے ارد گرد آباد ہونے والے پہلے عرب قبیلے، یعنی جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا بنو جرہم، اس کی ایک مقدس خاتون سے آپ نے نکاح کر لیا، اور اس پاک بی بی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ باقی سب تو سرزمین عرب میں پھیل گئے، لیکن قیدار نامی فرزند مکے میں رہے، اور ان کی اولاد خاص شہر مکہ میں آباد ہوئی، اور پھر ہمیشہ بیت اللہ کی خدمت پر مامور رہی۔ قیدار کی اولاد نے اپنے نامور باپ کی طرح اس مقدس مسجد کی مکمل دیکھ بھال کی، جو میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ دنیا کے لیے توحید کی پہلی درسگاہ تھی۔ قیدار کی اولاد میں سے 37 پشتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا عدنان نے جنم لیا۔ اب 37 کو اگر ہم جمع کرتے ہیں تو پتہ کیا بنتا ہے؟ 37 کو آپ جمع کریں، 37 پشتے ہیں نا، تو 7 اور 3 جب آپ جمع کرتے ہیں تو 10 بنتا ہے، اور 10 کا مفرد عدد 1 ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 37 پشتوں کے بعد جو آ رہا ہے وہ کائنات میں ایک ہی ہے۔ ناظرین کرام، پھر عدنان کی اولادوں میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ عدنانیوں کی قسمت کا ستارہ چمکا تو پھر چمکتا ہی رہا، رہتی دنیا تک کے لیے نہیں بلکہ عقبہ تک کے لیے بھی، کہ اس خاندان میں وہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیبار ہوا، جس کی شعاؤں سے صرف ایک عالم نہیں بلکہ سارے عالم جگمگا اٹھے۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری نے اپنی مشہور کتاب رحمت للعالمین میں یہ لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا ولی عہد، اپنے دوسرے فرزند قیدار کو مقرر کیا، اور پھر قیدار کی 37ویں پشت میں عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بعد اس قوم پر بنی جرہم کا قبیلہ غالب آ گیا، اگرچہ وہ ان کے ماموں تھے، لیکن بنو جرہم نے ان کو 2007 عیسوی میں مکے سے نکال دیا، کیونکہ بنو اسماعیل نے اب تک بنو جرہم کا بت پرستی میں ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ بنیاد تھی نکالنے کی۔ قاضی سلیمان منصور پوری کی اس تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تولیت اور مکہ مکرمہ کی حکمرانی کا منصب اولاد اسماعیل ہی میں رہا، اور عدنان جو آپ سے 37ویں پشت میں تھے، ان کے بعد بنو جرہم نے بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کی حکومت اولاد اسماعیل سے چھین لی، اور پھر ان کو مکے سے نکل جانے پر مجبور کیا۔ شہر مکہ، جسے کبھی بکہ بھی کہا جاتا تھا، اس کو آباد کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد عرب کے رئیس افراد تھے، اور یہ مقدس گھرانہ عرب کا مقبول ترین اور رئیس گھرانہ تھا، اور ان کے ذاتی تعلقات ناظرین کرام تاریخ عالم میں اس وقت کی 4 بڑی طاقتوں سے قائم تھے۔ دیکھیے، ایک طرف تو قیصر روم تھا، دوسری طرف یعنی کسریٰ شاہ فارس، اور تیسری طرف طبعان یمن، جن کو طبعان یمن بھی کہا جاتا ہے، اور چوتھی طرف حبشہ کے نجاشی۔ ان 4 بڑی طاقتوں کے طفیلی بادشاہ بھی سیدنا عبد المطلب کو وسیلہ بنا کر حکومت لیتے تھے،
جن میں عراق کے مناظرہ اور عرب و شام کے مشارفہ حضرت عبد المطلب کی خدمت گاری پر فخر کرتے تھے۔ طبعان یمن یا طبعان یمن کی حکومت کے خاتمے کے بعد سیف بن ذی یزان کو یمن کی حکومت دلانے کا سہرا بھی سیدنا عبد المطلب کے سر ہے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت و فضائل، بعض جو غیر محتاط مورخین ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے دین و عقیدے پر سوال اٹھائے، مگر قرآن اور احادیث شاہد ہیں کہ آپ کے سب آباء و اجداد دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، بلکہ اس دین کے محافظ اور نگراں تھے۔ محدثین نے اسبغ بن نباتہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے باپ ابو طالب اور میرے جد عبد المطلب، ہاشم اور عبد مناف نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی تھی۔ لوگوں نے دریافت کیا تو پھر وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دین ابراہیمی کے طریقے پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اجداد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کے بارے میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک سب کے سب کفر و شرک کی نجاست سے پاک تھے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے 9 کتابیں اسی موضوع پر لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد سب کے سب با ایمان اور دین حنیف یعنی دین ابراہیمی پر تھے۔ ناظرین کرام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد صرف عقیدہ توحید کے قائل ہی نہیں بلکہ اس کو رائج کرنے والے اور محافظ تھے۔ ہر دور میں اپنے زمانے کے لوگوں کو دین حنیف کی خوبیوں سے انہی حضرات نے روشناس کرایا۔ اس دین کی تبلیغ و اشاعت میں سختیاں اور دشواریاں پیش آئیں تو انہی حضرات نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس خاندان نے ہمیشہ دین اور ایمان کے تحفظ اور بقا کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دیں۔ اللہ کی طرف سے اس خاندان پر ہمیشہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہا۔ ان کو ہر شرف اور فضیلت عطا کی گئی اور نبوت و رسالت کا منصب بھی دیا۔ کسی بھی شخص کے شجرہ نسب کے تعین کے حوالے سے عام اصول تو یہ ہوتا ہے کہ خاندان پہلے ہوتا ہے اور اس میں سے کسی فرد کا انتخاب بعد میں ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں تو بات ہی نرالی ہے، یعنی فرد پہلے سے منتخب ہے اور خاندان بعد میں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کب سے منصب نبوت پر فائز ہیں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس حدیث سے علم ہوا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور پھر یہ جلیل القدر نور جس گھرانے سے ہوتے ہوئے گزرا وہی گھرانہ منتخب ہوتا چلا گیا۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے ناظرین کرام، ابھی تو ہم نے عدنان کا ذکر بھی نہیں کیا۔ عدنان کے بعد ایک طویل فہرست ہے، ابھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یکم ربیع الاول ہو چکی ہے، اب آگے کچھ ساعتوں کے بعد 2 ربیع الاول شروع ہو جائے گی، تو جتنا درود پڑھ سکتے ہیں درود پڑھتے رہیے۔ ربیع الاول میں تو درود پڑھنے کی کیا بات ہے، جیسے درود روز پڑھنا چاہیے لیکن جمعے کو پڑھیں تو وارے نیارے ہیں، اسی طرح ہر وقت درود پڑھنا چاہیے لیکن ربیع الاول میں جتنا پڑھیں گے تو پھر اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے ہوں گے کہ پھر آپ جان نہیں پائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کرم فرمانے پر آتا ہے تو کس کس ادا پر پیار کرتا ہوا صرف کرم کرتا چلا جاتا ہے، یہ آپ جان نہیں سکیں گے، کیونکہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی پروگرام کے ساتھ اسی چینل پر
پھر حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ